بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کہو. اور ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص حلال کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تمہارے اس رب سے ڈرو جس نے کہ تم کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اور اسلام کی ہر عبادت کا مقصد یہ تقوی ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ تم اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی کہ کشادگی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو کہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنایا ہے. قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں تم میں سے سب سے عزت والا اللہ تعالیٰ کے پاس وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اور یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ بے شک متقی لوگ جنتوں اور باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، صدق و صفا کی مجلسوں میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اقتدار والے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک کامیابی اگر ہے تو متقیوں کے لیے ہے. تو میرے محترم دوستو، آپ نماز لے لیں، روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، حج لے لیں، اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں یا اسلام کے جتنے بھی تعلیمات ہیں، اس کی ساری روح یہ تقوی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. میرے محترم دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی کیا ہے؟
तकवा क्या है? मेरे मोहतरम दोस्तों, तकवा की कई तारीफ़ें उलमा किराम ने की हैं। उनमें से एक तारीफ़ ये है कि जन्निबिज़्ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा, हर बड़े गुनाह और हर छोटे गुनाह को तुम छोड़ दो, यही तकवा। जिसके ताल्लुक़ से कुछ शुबा भी हो जाए कि हो सकता है कि गुनाह, तो आदमी उसके करीब ना फटके, और इसे कहते हैं तकवा। एक मरतबा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उबई तआला अन्हु से पूछा कि ऐ उबई इब्न काब, ज़रा बताओ तकवा किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका गुज़र ऐसे जंगल में से हुआ हो जिसमें कि छोटी छोटी राहदारियाँ बनी हुई हों और उसके अतराफ कांटों के दरख्त हों, तो आप वहाँ से जब गुज़रते हैं तो कैसे गुज़रते हैं? तो फरमाया कि मैं अपने दामन को सुकेड़ लेता हूँ, अपने कपड़ों को अपने जिस्म से मैं करीब कर लेता हूँ ताकि मेरा दामन खारदार झाड़ियों से ना उलझ जाए। तो कहा कि बिल्कुल तकवा भी यही है कि इंसान इस ज़िंदगी की राह में अपने आप को हद दर्जा मुहतात रखे, और जो चीज़ गुनाह तो क्या बल्कि गुनाह का शुबा भी जिस बारे में हो कि हो सकता है कि ये चीज़ गुनाह हो, तो तुम उससे दूर रहो, और इसी को तकवा कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि इन्ना कुन्ना नत्रुकु सबीना बाबम मिनल हलाली मखाफत अन नक़ा फ़ी बाबिन मिनल हराम, कि हम हलाल के 70 हिस्से इस डर की वजह से छोड़ देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी हराम के एक हिस्से में मुब्तला ना हो जाए। यानी ये तकवा की इंतहा है कि आदमी हलाल भी इस डर से छोड़ दे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके जो डांडे हैं तो कहीं किसी हराम से ना मिल जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिन, कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। और बैनहुमा उमूरुन कसीरा व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास। ये हलाल और हराम के दरमियान भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे उमूर हैं जो कि शुबा में डालने वाली, यानी उनके ताल्लुक से आदमी को ये वाज़े नहीं होता कि ये हलाल है या हराम। ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास, बहुत सारे लोग उसे नहीं जानते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन इत्तक़ा शुबहात, जो शख्स शुबहात से अपने आप को बचा लेता है और वक़ाफ़िल हलाल, तो ऐसा आदमी हमेशा हलाल में ही कायम रहता है। वमन वक़ाफ़ि शुबहात वक़ाफ़िल हराम, जो शख्स शुबहात की चीज़ों में वो मुब्तला हो जाता है तो वो हराम में भी मुब्तला हो जाता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि आदमी तकवा यह है कि इंसान जहाँ पर हलाल की आखिरी सरहदें मिलती हों, तो इसलिए कि जो हलाल की आखिरी सरहद है उसकी जो सरहद शुरू होती है वो हराम से शुरू होती है। तो आदमी जो बंदे मोमिन है तो वो हमेशा इस तरह की चीज़ों से किनारा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमसल राइन यरआ हौलल हिमा, कोई बकरियां चराने वाला या गाय बैल भैंस चराने वाला अगर वो किसी खेती के करीब में चराता है तो हो सकता है कि यक़ाफ़िल हिमा, तो वो उस खेती के अंदर भी बकरियों को चरा लेगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बंदे मोमिन जो है वो जहाँ पर हलाल ख़त्म होता है उससे भी अपने आप को दूर रखता है। क्यों? इसलिए कि हलाल की जो आखिरी सरहद है वो हराम की पहली सरहद हुआ करती है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जी तनी लितसअलनी अनिल बिर्रि वल इस्म, शायद तुम इसलिए आए हो कि तुम मुझसे ये सवाल करो कि नेकी क्या है और बदी क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलबिर्रु मत्मअन्ना अलैहिल क़ल्ब, नेकी वो है जिस पर कि दिल को इत्मीनान हासिल हो, आदमी करने के बाद खुशी हो कि मैंने कोई अच्छा काम किया।
البر مطمئن علیہ القلب والاسم ما حاک فی نفسک وتردد فی صدرک وتريد ان اللہ ينظر الیہ الناس. اور گناہ یہ ہے کہ جو کہ تمہارے سینے کے اندر کھٹک پیدا کرے, تمہارے دل کے اندر شبہ پیدا کرے, اور تم اسے کرتے ہوئے لوگوں سے چھپا کر کرنا چاہو تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ بتائیے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. افتنی عن البر والاسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفتی قلبک, اپنے دل سے تم پوچھ لیا کرو, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے تم سوال کرو کہ آیا یہ چیز حلال ہے یا حرام. البر مطمئن علیہ القلب. اور نیکی وہ ہے جس پر کہ دل کو اطمینان حاصل ہو. اور والاسم ما حاک فی نفسک وتردد فی صدرک. اور گناہ وہ ہے جو کہ تمہارے دل کے اندر تمہارے ضمیر میں ہلچل پیدا کرتی ہے اور تمہارے دل کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ چیز حرام ہے. وَإِنِ اسْتَعْفَكَ النَّاسُ أَوْ أَفْتَوْكَ. چاہے لوگ سارے دنیا کے مولوی تم کو اگر فتویٰ دے دیں کہ بھائی یہ بات کوئی نہیں ہے, یہ حلال ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ضمیر اسے گوارا نہیں کر رہا ہے تو تم اس کے قریب نہ جاؤ, کیونکہ وہ چیز. دوستو یہ ہے تقویٰ کہ انسان گناہ تو دور کی بات گناہ کے سائے سے بھی بھاگے, تو اسے کہتے ہیں تقویٰ. اور اللہ رب العالمین نے روزے کی جو سب سے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون, کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ تمیز عطا فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے کہ انسان نیکیوں کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے اور گناہوں کی بدبو کو سونگھ لیتا ہے. جہاں پر بدبو گناہوں کی بدبو کی سراڑ محسوس ہو تو فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں نیکیوں کی خوشبو وہ پاتا ہے تو اس کی طرف وہ لپکتا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو میرے محترم دوستوں وہ شبہ والی چیزوں سے اور حرام کی چیزوں سے اس قدر دور رہتے تھے کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ گئی جو کہ شبہ والی ہو تو میرے محترم دوستوں انہوں نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جو غلام تھا ان کے پاس فأتي إليه بلبن فشرب منه, ایک دودھ کا پیالہ لایا تو آپ نے اسے پی لیا. چوک یہ ہوئی کہ پوچھا نہیں کہ بھئی یہ جو دودھ لایا گیا ہے یہ کس کمائی کا ہے. تو پھر اسی نے سوال کیا جو غلام تھا, کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دودھ آیا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہوا. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بکریوں کا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ تو نے کچھ کمایا ہو کیونکہ تو میرا غلام ہے, اور جو خادم ہے جو غلام ہے تو اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے. کہا کہ کنت تکہنت فی الجاہلیہ ولا احسن الکہانہ, کہ میں نے زمانے جاہلیت میں لوگوں کو میں غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا, جسے پامسٹری کہتے ہیں, لوگ ہاتھ دے کر پیر دے کر یا ذائچے بنا کر یا اسی طرح ہی لوگ غیب کی خبریں دے دیتے ہیں اور کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. اور ولا عارف الکہانہ, حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ کہانت کا کوئی پتہ نہیں تھا, بلکہ میں بس جو بھی منہ پہ آیا تو میں کہہ دیتا تھا. تو اتفاق یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں نے کسی شخص سے کوئی بات کہی تھی, وہ بس بائی مسٹیک وہ ہو گئی اور وہ بات جو میں نے کہا تھا وہ سچی ہو گئی. تو وہ آج ملا اور اس نے مجھے کچھ اس کے پیسے دیے اور اسی سے میں نے یہ دودھ خریدا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی, جتنا دودھ پیا تھا اتنا سارے کا سارا قے کر دیا, یہاں تک کہ دودھ ختم ہونے کے بعد خون آنے لگا اور پھر روتے ہوئے فرمانے لگے کہ اللہم
انی اخرجت مما اطیق